السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ٹرانسمیشن تو پہلے شروع ہو جایا کرتی تھی، آج ابھی تک نہیں شروع ہوئی یا بیچ میں کٹ رہی تھی؟ اچھا اچھا، ہو گیا اب ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تین آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، شاید آج پہلی آیت کی گفتگو میں ہی وقت ختم ہو جائے، مگر احتیاطاً میں نے دو اور آیات کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت احسان فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو ان پر اللہ کی یعنی اس کی یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کر دیتا ہے اور ان کی تمام خوبیوں کو نشو و نما عطا کرتا ہے اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت بھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، تو پھر کیا جب کبھی بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، اور ایسی مصیبت جو اس سے پہلے تم دوسروں پر ڈال بھی چکے ہو، یعنی ایسی تکلیف جو اصبتم مثلہا قلتم ان ھذا، تم کہتے رہو گے کہ یہ کیوں ایسا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جتنا نقصان مسلمانوں کے ہاتھوں کفار مکہ کو ہوا تھا، تقریباً اسی قدر نقصان جنگ احد میں فتح کے بعد جب تبدیلی واقعہ ہوئی تو اس وقت صحابہ کو پہنچا۔ تو مراد یہ ہے کہ تم اس سے پہلے خود بھاری نقصان دوسروں کو پہنچا چکے ہو، جب اپنے آپ کو پہنچا تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو نہ نقصان پہنچتا، اللہ چاہتا تو اس تقدیر کو بدل دیتا، مگر اس میں کچھ حکمت تھی جس کی وجہ سے ایسا ہونے دیا گیا۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور جو نقصان تمہیں اس وقت پہنچا جب کہ دو گروہوں میں تصادم ہوا تو اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ مومن حقیقت حال کو جان لیں۔ اب بظاہر ان دو باتوں میں اول اور دوسری آیت کے دعوے میں ایک تضاد ہے، اسے دور کرنے کے لیے بیچ میں نے ایک چھوٹی سی بات داخل کی تھی جس کے بعد کوئی تضاد نظر نہیں آتا اور نہ ہے۔ تضاد یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دکھائی دینے والا تضاد یہ ہے
کہ قل هو من عند انفسکم، تو کہہ دے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، جو بھی تمہیں نقصان پہنچا تم ذمہ دار ہو۔ اور اگلی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے اجازت دی تھی، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے۔ تو پھر من عند انفسکم اور باذن اللہ میں جو بظاہر ایک تصادم دکھائی دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بیچ میں جو خدا تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا رکھ دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہاری غلطیوں کے باوجود تمہیں نقصان نہ پہنچتا، مگر کسی حکمت کے پیش نظر خدا نے ایسا ہونے دیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے دیا بس اسے اللہ کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں تک نقصان اور تکلیف کا پہلو ہے اس کے تم خود ذمہ دار ہو، جہاں تک اس میں مخفی حکمتوں کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص پہلو حکمت کے پیش نظر ایسا ہونے دیا اور تم جان لو گے۔ بولے یعلم المومنین، مومنوں پر وہ حکمت ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں جو بعد میں ظاہر ہوں گے۔ یہ ہیں وہ 3 آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی۔ اب میں اس کے اول آیت سے شروع کر کے تفسیر شروع کرتا ہوں۔ من اللہ علی المومنین، من کہتے ہیں انعام کو اور احسان کو بھی، عدلہ ما فعلہ، اور بدلہ دینے کو بھی من کہتے ہیں، یہ اقرب الموارد میں ہے۔ اور من کا معنی دیکھیں کسی اور نے کچھ یہاں جو لفظ من ہے یہ عام طور پر تو محض جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے انعام کے طور پر یا احسان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اہل لغت یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسا احسان جو ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو، اس میں کسی رشتے کا کوئی دخل نہ ہو، کسی عصبیت کا کوئی دخل نہ ہو۔ تعصب ان معنوں میں نہیں کہ کسی کے خلاف بغض ہو، بلکہ تعصب یہاں ان معنوں میں ہے کہ کسی رشتہ داری کے لحاظ کی وجہ سے احسان ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ خالص احسان جو ہر قسم کے دوسرے تعلق سے آزاد ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے لفظ من کو انہی معنوں میں استعمال فرمایا ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ ہرگز اس نیت سے احسان نہ کیا کرو کہ تم اپنے مال بڑھا لو اس کے نتیجے میں، یا جس پر احسان کر رہے ہو اس سے فائدہ اٹھا کر خدمتیں لو اور اپنی قوت کو بڑھاؤ۔ تو من میں ہر قسم کا دوسرا تصور ممنوع ہے احسان کے تصور کے سوا۔ وہی ایک ہے جو من کو من رہنے دیتا ہے، باقی سب جگہ مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ من کا لفظ قرآن کریم میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے مختلف احتمالی صورتوں کی نفی کرتا ہے کہ اس لیے نہیں من کرنا، اس لیے نہیں من کرنا، اس لیے نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، احسان جتاتے ہیں گویا تجھ پر، ان سے کہہ دے وَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، اور وہ بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی رشتہ داری قرابت کے خدا نے احسان فرمایا ہے۔ اس لیے یک طرفہ احسان کا رخ ہماری طرف سے تمہاری طرف ہے، تو تم جو آگے سے کیا کہہ رہے ہو ہم اپنے احسان، اپنے اسلام کا احسان ہم پر کس برتے پر رکھ رہے ہو؟ جو بھی فیض ہے مومن کو خدا اور رسول کی طرف سے پہنچتا ہے۔ یہ ہے من کا پہلو۔ آگے ہے لفظ یزکی۔ یزکی بھی قابل توجہ لفظ ہے۔
زکا یزکی وغیرہ وغیرہ، اس میں جو مختلف معانی اہل لغت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں: عمدہ نشو و نما پانا، زکا میں عمدہ نشو و نما شامل ہے، اور اسی طرح وہ پھل جو تیار ہو جائے اس کا وہ رس جو نچوڑ کے پیا جاتا ہے، اس کا بہترین حصہ جو استعمال میں لایا جاتا ہے، اس کے نکالنے کو بھی لفظ یزکی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ارض زکیۃ طیبۃ یعنی پاکیزہ زرخیز زمین۔ زکا کا مطلب یہ ہوگا اصلاح، اس کو درست کر دیا، اصلاح فرمائی۔ منجد میں اس کے معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، بڑھانا، پاک کرنا، اصلاح کرنا۔ بس یہاں یہ مطلب ہوگا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، جبکہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ کی آیات کی ان پر تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی نشو و نما کا موجب بنتا ہے، اور ہر قسم کی برکات ان کو عطا کرتا ہے جس سے ان کی اعلیٰ صلاحیتیں بڑھیں اور نشو و نما پا جائیں۔ کیونکہ لفظ زکا غلط چیزوں کی نشو و نما کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جب کھیتی اور پھلوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو مراد ہے ان کی بہترین صلاحیتیں اجاگر ہو کر ابھر آئیں اور ان کو قوت ملے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں تعلیم کتاب اور حکمت کا بیان ہے۔ یہ بارہا گفتگو ہو چکی ہے، اس کی لغت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب آیات نازل ہوں تو ان کا تین طرح سے ان لوگوں سے تعلق ہے جن کی خاطر، جن کی اصلاح کے لیے آیات کا نزول ہوتا ہے۔ پہلا جو مقصد ہے وہ اس قوم کی اصلاح ہے، اور دوسرا مقصد اس کی تعلیم ہے، اور تیسرا مقصد تعلیم کی حکمتیں بیان کرنا، یعنی مذہب کا فلسفہ ان کے سامنے رکھنا، اور تعلیم کے ہر پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالنا کہ اس کا یہ مقصد ہے۔ محض اس لیے نہ مانو کہ خدا کا حکم ہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ مانو کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اور جہاں جہاں تمہیں اس معاملے میں تمہاری اپنی عقل کی رسائی نہیں، یہ رسول وہ حکمت کی باتیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرے گا، اور تمہیں کامل یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک حکمت والے خدا کا کلام تھا جو تم پر، جو رسول پر نازل ہوا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی یا جہالت کی حالت میں تھے۔ یہ مضمون جو تزکیہ کا ہے، یہ علم کتاب اور حکمت کتاب سے پہلے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ بات بارہا میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، اور یہاں خصوصیت سے اس کا دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ جا کر آئندہ ابھی کچھ عرصے بعد، تھوڑی دیر بعد، جب مختلف مفسرین کی تفسیریں آپ کے سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ یہاں وہ حکمت کیا ہے جس کی وجہ سے تزکیہ کو پہلے رکھا گیا ہے اور باقی باتوں کو بعد میں۔ اور بہت سی غلط تفسیریں اس کی روشنی میں خود اپنے آپ کو، اپنی کمزوری کو ظاہر کر دیں گی۔ یعنی قرآن کی طرف ایک ایسی بات منسوخ کرنے کی کوشش کی جائے گی، میں دکھاؤں گا آپ کو، جو قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ اور یہاں جب آپ اچھی طرح اس آیت کو سمجھ لیں گے تو ذہنی طور پر ان غلط تفسیرات کو رد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ خاص طور پر قابل توجہ امر یہاں یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بہت قبل حضرت ابراہیم کے زمانے میں آپ کی بعثت کا سب سے پہلے ذکر واضح طور پر قرآن میں ملتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد کرنے کا آغاز کیا، یعنی بیت اللہ کے گرد تعمیر شروع کی،
تو اس وقت اللہ سے ایک دعا کی، اور اس دعا کے الفاظ یہ تھے وَبَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ یاد رکھیں کتنی ملتی جلتی دعا ہے، وہی الفاظ ہیں۔ اے خدا ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات کا یہاں مخاطب اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اب یزکیہم یہاں سے غائب ہے، اس دعا میں یزکی کے ذکر کی بغیر یہ بات شروع ہوتی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں تلاوت کے بعد کتاب سکھائے، یعنی کتاب کا علم دے، اور پھر ان کی حکمتیں بھی سمجھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ کرے۔ یہ نہ صرف انسانی سوچ کے مطابق دعا ہے، بلکہ ایک انتہائی سلجھی ہوئی نبی کی سوچ کے مطابق ہے، جس نے اپنی عمر بھر کے تجربے میں یہی دیکھا کہ اللہ کی طرف سے جب تعلیم ملتی ہے، عطا ہو جاتی ہے، پھر نبی اس تعلیم کو عام کرتے ہیں، اس کی حکمتیں سکھاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی جاری رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں عطا ہوتا ہے۔ بس انہوں نے تزکیہ کو پہلے نہیں رکھا بلکہ بعد میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں جب یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا، تو اس ترتیب کو بدل دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ترتیب جو قرآن کریم میں ملتی ہے سورہ جمعہ میں بھی اور یہاں بھی، یہ وہ بدلی ہوئی ترتیب ہے جس کی طرف میں آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ یہاں مومنین کی بات تھی، اب وہاں امیین کی بات ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے میں وہ آیت پہلے پڑھوں گا، پھر دوبارہ اس کی طرف واپس آؤں گا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ امیین سے مراد حقیقت میں تمام دنیا کے جہلاء ہیں، جو دینی علوم سے بے بہرا ہوں، اور محض ظاہری تعلیم کی بحث نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا ہے کہ ایسا وجود آیا ہے جس نے نہ کوئی دینی تعلیم خود حاصل کی، نہ ان لوگوں میں آیا جہاں دینی تعلیم کے چرچے تھے، بلکہ ایسے لوگوں میں نازل فرمایا جو دینی تعلیم سے بے بہرا تھے، اور یہ خود بھی انہی میں سے تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی شان دیکھو کہ یہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جب جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور پھر تعلیم سے پہلے ان کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، بس حضرت ابراہیم والی ترتیب، جس ترتیب سے وہ دعا مانگی گئی تھی، اسے قبولیت کے وقت تبدیل کر کے اس میں ایک عظیم مضمون داخل کر دیا گیا جو حضرت محمد رسول اللہ کی شان کی بالا تر حقیقت، بلند تر حقیقت دکھانے والا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم کے علم میں بھی اس دعا کے وقت محمد رسول اللہ کی شان پوری طرح روشن نہیں تھی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اس نے تو ایسا رسول مانگا تھا جو باقی رسولوں کی طرح، جیسا کہ ہمیشہ سے دنیا کا تجربہ ہے، پہلے تلاوت کرے گا، پھر علم دے گا، پھر حکمت سے سکھائے گا، پھر وہ تعلیم اور حکمت مل کر ان کا تزکیہ کریں گے۔ فرمایا یہ وہ رسول ایسا نہیں ہے، اس کا سارا وجود مزکی ہے، ایسا پاک کرنے والا ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور علم و حکمت ان لوگوں پر یہ ظاہر کرتا ہے، ان لوگوں کو دیتا ہے جو پاک نفس ہو چکے ہیں، نفس زکیہ بن چکے ہوتے ہیں۔ اب کہاں علم و حکمت کا عمل ان فطرتوں پر جن میں کجیاں باقی ہوں، جن میں ٹیڑھے پن ہوں، جو پاک نہ بنائے گئے ہوں، اور زور لگا کر علم و حکمت کے بل بوتے پر ان کو پاک کیا جا رہا ہے۔ کہاں علم و حکمت ان لوگوں پر
اثر دکھاتا ہے جو پاک ہو چکے ہوتے ہیں. ان پر جب علم و حکمت کی بارش ہوتی ہے تو ایک نئی قسم کی نباتات اس سے وجود میں آتی ہے، نئی قسم کی نشو و نما پانے والی صلاحیتیں ابھرتی ہیں. اور یہ مضمون ہے جس کا قرآن کریم کے آغاز سے بڑا گہرا تعلق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں مگر متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو متقی ہونا پہلے شرط رکھ دی، پھر ہدایت ہے. یعنی یہ مضمون اس مضمون سے بالا ہے جو پہلے دنیا نے نبوت کے تعلق میں دیکھا تھا. نبی آتے تھے اور براہ راست اپنی صحبت سے یک دفعہ لوگوں میں پاک تبدیلی نہیں کی پیدا کیا کرتے تھے، بلکہ تعلیم اور محنت کے ساتھ رفتہ رفتہ بالآخر ان کو پاک کیا کرتے تھے. اور یہ پاک بناتا ہے اور یہاں سے اس کا مضمون شروع ہوتا ہے. یہاں سے اس مدرسے کی اگلے مراحل آئیں گے. یعنی ایسا ہی ہے جیسے اسکول سے یونیورسٹی کا مضمون شروع ہو جائے. پہلے یہ تزکیہ کرتا ہے اور پاک لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہدایت پا سکتے ہیں. یہ وہی مضمون ہے جس کو قرآن کریم اسی جگہ یوں فرماتا ہے وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ یہ وہ کلام ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یعنی ایسا پاک کلام ہے جسے سمجھنے کے لیے مطہر ہونا ضروری ہے. تو اگر آیات نازل ہو جائیں اور مطہر نہ بنایا جائے تو علم و حکمت لاکھ کہتے بیان کرتے رہو، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی. آج کل بھی آپ دیکھ لیں ان لوگوں کے سامنے لاکھ قرآن کی حکمتیں پیش کریں، کچھ پلے نہیں پڑتا. چکنے گھڑے کی طرح سارا علم ساری حکمت باہر ہی پڑا رہ جاتا ہے. ساری مغربی دنیا کا یہ حال ہے. دنیا کے اور دانشور کہلانے والے خود مسلمانوں میں ایسے ہیں قرآن کی علم و حکمت سے عملاً بے بہرہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ یہ شرط رکھ دی گئی ہے مطہر کے بغیر کسی کو اس کے معنی تک رسائی نہیں ہوگی. تقویٰ کے بغیر کوئی اس سے ہدایت ہی پائے گا. اور جب تک محمد رسول اللہ سے تزکیہ حاصل نہیں کرتا، اس تزکیہ کے بغیر علم و حکمت کے مفاہیم اس کی دسترس سے باہر رہیں گے. بیان بھی کرتے رہو تب بھی وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. بس حضرت ابراہیم کی دعا ہے جسے ان مختلف آیات میں پیش نظر رکھ کر اس میں کچھ ترمیمات فرمائی گئی ہیں، قبولیت کی ترمیمات ہیں. اور یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ بن مانگے دینے والا بھی ہے، اور جب دعائیں قبول فرماتا ہے تو یہ طریق ہے اس کی دعا کی قبولیت کا. آپ بعض دفعہ اپنے لیے نسبتاً ادنا چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس صورت میں آپ کو نہیں ملتی اور آپ کہتے ہیں دیکھو قبول نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ چونکہ بے انتہا احسان کرنے والا اور فضل رحم کرنے والا ہے، وہ اگر قبول کرتا ہے تو دعاؤں کی نوعیت میں پہلے تبدیلی پیدا کرتا ہے، ان کو بہتر بنا دیتا ہے. گویا یہ مانگا گیا تھا اور پھر جو مانگا جانا چاہیے اس کے مطابق عطا کرتا ہے. وہاں ذکر تھا امیین کا، اور اکثر مفسرین کا ذہن عرب کے امیین کی طرف گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو رحمت للعالمین ہو اسے عرب کے امیون سے کیوں باندھ دیا گیا؟ اس کا تو تعلق تمام دنیا کے امیین سے ہونا چاہیے. اور اس آیت میں عرب کے امیین کا ذکر بھی کہیں نہیں ملتا، منہم آتا ہے. تو چونکہ عرب قوم سے تعلق رکھتے تھے اس لیے طبی طور پر تمام مفسرین کا ذہن اس طرف گیا کہ یہاں عرب مراد ہیں اور انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حالانکہ قرآن کریم میں عرب لفظ کا اشارہ بھی یہاں نہیں ملتا. فرمایا ہے امیین میں سے، امیین کی طرف آیا، امیین ہی میں سے تھا. تو امی لفظ تو ساری دنیا کے لیے عام ہے. تمام دنیا کے انسان جو دینی علوم سے بے بہرہ ہوں وہ امیین کہلاتے ہیں. اب اس آیت نے اس مضمون کو اور زیادہ روشن اور واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ امیین میں کوئی قوم مراد نہیں تھی.
فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ اب مومن تو عجم عرب کے سب برابر ہیں اور ہر زمانے کے مومن ایک جیسے ہیں۔ مومن مومن ہی ہے، خواہ وہ افریقہ میں پیدا ہو یا انگلستان میں پیدا ہو یا جرمنی میں پیدا ہو یا جاپان یا چین میں، جہاں مرضی ہو، اس کا عرب ہونا تو ضروری نہیں۔ اس لیے مومن کے لفظ نے واضح کر دیا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں میں سے ہیں وہ کون ہیں۔ ایک تو یہ تخصیص فرمائی کہ امیین سے ہونے کا مطلب متقی امیین ہے، غیر متقی مراد نہیں، کیونکہ مومنین نے ظاہر کر دیا کہ وہ امیین جو ایمان لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلے تو ایمان نہیں لائے تھے، پھر ان میں سے کیسے ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ایمان لائے، پیغام سنا تو ایمان لائے۔ تو یہاں مومنین پوٹینشیل کے اعتبار سے مذکور ہے، وہ امیین جن میں ایمان لانے کی صلاحیتیں موجود تھیں، جن کے اندر یہ استعدادیں تھیں اور یہ سعادت تھی کہ جب بھی وہ حق کی آواز کو سنیں گے تو لبیک کہیں گے۔ ایسے ہی مومنین میں سے محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو قرآن کریم کی ایک اور آیت مزید تقویت دیتی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ پہلے رسول ایمان لاتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، دیکھو یہ رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتارا گیا۔ والمؤمنون، پھر مومنین کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اول المومنین محمد رسول اللہ ہیں۔ بس یہ مضمون ہے لقد من اللہ علی المومنین، مومنین پر کتنا بڑا احسان ہے، یعنی محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اب یہ رسول ان کی طرف منسوب ہو رہا ہے، اور یہاں کسی عرب عجم کسی قوم کی طرف کوئی ادنا بھی اشارہ نہیں ہے، کسی خاندان کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ عظمتیں ایمان میں ہیں، اور ایمان میں اول محمد رسول اللہ ہیں، منہم ہونے کے باوجود ان میں افضل کیونکہ سب سے پہلے ہیں۔ اور باقی علامتیں وہی بیان فرمائیں، یعنی ترتیب کو درست فرما کر فرمایا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اس کو پہلے رکھ دیا ہے، ویزکیہم، وہ تلاوت کرتا ہے اور پھر تعلیم کا انتظار کیے بغیر اس تلاوت پاک سے اور اپنے وجود کی برکت سے ان کو پاک کر دیتا ہے، اور پھر ان پاکیزہ نفوس پر جب تعلیم اور حکمت اثر دکھاتے ہیں تو نور علی نور کا منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ الہی عرفان کے شربت پیتے ہیں اور ساری دنیا کو پھر الہی عرفان کے شربت سے سیراب کرتے اور الہی رموز سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اللہ کے پاس سے ہدایت نہ آتی تو دینی علوم وغیرہ سے وہ بے تھے۔ یہ آیت اس بات کی بھی نفی کرتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفروں کے دوران شام سے یا کسی اور علاقے سے عیسائیوں سے کچھ تعلیم حاصل کی، کچھ یہود مذہب کے متعلق واقفیت حاصل کی، اور پھر یہ مذہب گھڑ لیا ہے۔ یہ ایک جھوٹا الزام مستشرقین کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل جھوٹ ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ سارے ایمان لانے والے محمد رسول اللہ جو انہی میں سے تھے، اس سے پہلے دینی علوم سے بے بہرا تھے۔ اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات مکی دور میں نازل ہوئی ہیں ان میں تو عیسائیت وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسی لیے بعض مستشرقین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مدنی دور میں جا کر جب عیسائیوں سے واسطہ ہوا پھر سیکھا، اور اس سے پہلے چونکہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر اس تعلیم کا بیج موجود ہے جو مکے میں نازل ہوا تھا، جو بعد میں ظاہر ہونے والی تھی، اس میں تمام آئندہ کے دعاوی کی بنیادیں ڈالی جا چکی ہیں۔
وہ جب ان کے سامنے آتی ہیں تو پھر بے چین میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دو طرح سے ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص تو ان آیات کو مکی آیات مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے خود تعلیم کی، یہ کتاب بنائی تھی، اس لیے کہتے ہیں یہ ضرور مدنی آیات ہوں گی. اور جو ماننا پڑتا ہے جب کچھ چارہ نہیں رہتا تو کہتے ہیں یہ وہی تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ نے بچپن کے زمانے میں، آغاز جوانی میں، وہاں کے سیریا وغیرہ کی طرف، شام کی طرف تجارتی دورے کرتے ہوئے وہاں سے سیکھی تھی. اول تو ویسے ہی بڑی جاہلانہ بات ہے، جو سیکھی تھی اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، کسی سے آگے باتیں کوئی نہیں کی، خاموش رہے ہیں. اور پھر جب تک اہل کتاب سے تصادم نہیں ہوا اور ان کی اصلاح براہ راست درپیش نہ ہوئی، اس وقت تک قرآن کریم میں تفصیل سے وہ مضامین بیان نہیں ہوئے. تو یہ یادداشت میں چھپائے رکھے رہے ہیں اس وقت تک. اور 13 سال مکی زندگی میں خاموش رہتے ہیں ان کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک بھی تفصیل سے بیان نہیں کرتے، لیکن بنیادیں اس کی ضرور موجود ہیں. تو باشعور طور پر ایک انسان جب کسی دوسرے سے ایک تعلیم سیکھتا ہے اور اس پر اپنی تعلیم کی بنا رکھتا ہے تو وہ آغاز ہی میں بڑے کھل کھل کر باتیں کرتا ہے، اور جتنا دور ہٹتا ہے پھر وہ مدھم پڑتا جاتا ہے. یہاں الٹ مضمون ہے. اور پھر مدنی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ حاصل کرنے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ 13 سال سے وہ چیلنج ہو چکا تھا. ایک دعوے دار یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خدا سے کلام علم پا کر پھر بیان کرتا ہوں، اور اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں. جب مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو اہل کتاب تو آپ کے پہلے ہی دشمن ہو چکے تھے، ان سے سیکھتے تھے. قرآن کریم تو ان کو کہتا ہے کہ لاؤ اپنی کتاب دیکھو، اس میں یہ موجود ہے، تم جھوٹ کہتے ہو کہ نہیں ہے. وہ تو چھپاتے پھرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم میں بارہا ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے یہ موجود ہے، جیسا کہ اسرائیل کا اپنے اوپر حرام کر دینے والا واقعہ. وہاں شاید مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میں غلطی سے بنی اسرائیل کا لفظ بول دیا تھا. اصل میں قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے اسرائیل نے جو کھانے اپنے اوپر حرام خود کیے تھے، منع ممنوع کر دیے تھے، وہ کھانے ہیں جو تم پر ممنوع رہے اسرائیل کی وجہ سے. یہاں حضرت اسحاق مراد ہیں اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل نہیں. لیکن معلوم ہوتا ہے میرے منہ سے اس وقت غلطی سے لفظ بنی نکل گیا تھا. مگر بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت اسحاق کے متعلق یہ دعویٰ کرنے کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے کہ دیکھو پڑھو اپنی تورات، تمہیں ملے گا وہاں یہ مضمون. اب محمد رسول اللہ کو کس نے وہاں سکھایا تھا؟ وہ تمام حوالے جو مدنی آیات میں ملتے ہیں ان سے قطعی طور پر اندرونی شہادت بتا رہی ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی نے سکھایا، نہ وہاں کوئی سکھانے والا موجود تھا، اور نہ کوئی ایسا سکھانے والا قریب آتا تھا. بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہود پہلے آپس میں مشورے کیا کرتے تھے کہ یہ بات نہ کرنا، اس سے ان کو پتہ لگ جائے گا، یہ بات نہ کرنا، اس سے وہ یہ سمجھ جائیں گے، اور اب تمہارے رب کے سامنے تم سے پھر یہ جھگڑیں گے، بحثیں ہوں گی. اس لیے بہت احتیاط سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال تیار کیا کرتے تھے کہ اشارہ بھی نہ ہو سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اشارتاً بھی اس کا علم نہ ہو کہ اصل میں بائبل کیا کہتی ہے. بعض دفعہ جب وہ بائبل لا کر پیش کیا کرتے تھے تو بعض حصوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، اور لفظاً بھی ایسا ہوتا تھا، صرف مانن نہیں. چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ہاتھ اٹھاؤ، اور اس کے نیچے سے پھر وہی آیت نکلی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتی تھی. تو ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین میں
جیسا کہ پہلی آیت میں بالکل واضح ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں سے تھا، خود بھی امی تھا۔ یہ مراد ہے کہ امی ان معنوں میں کہ کسی سے کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور ان امور سے جو دنیا کی دینی تعلیم ہے کلیتاً بے بہرا تھا، جیسا تم سب لوگ تھے۔ اس کے باوجود یہ تلاوت آیات کرتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور علم و کتاب کا علم سکھاتا ہے اور اس کی حکمت بھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ مراد ہے۔ بس یہ آیت ہے آج زیر بحث اس سلسلے میں جو متفرق مستشرقین نے نہیں، جو مفسرین نے باتیں کی ہیں، ان میں ایک دو بحثیں ایسی ہیں جو قابل توجہ ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعث فیہم رسول من انفسہم سے بعض لوگوں نے یہ مراد لی ہے کہ یہاں اہل مکہ، اہل عرب مراد ہیں۔ یہ بالکل غلط اور اس آیت کے منطوق کے بالکل مخالف معنی ہے، کیونکہ لقد من اللہ علی العرب نہیں فرمایا، نہ عجم فرمایا، علی المومنین، اور مومن تو سب دنیا میں قدر مشترک ہیں، ایک قدر مشترک سے تعلق رکھنے والی قوم ہے ایمان، اور کسی قومی یا عصبی تعلق کا کوئی دور کا بھی اشارہ لفظ المومنین میں نہیں ملتا۔ بس فرمایا کہ یہ تم مومنون کا آدمی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اہل عرب میں سے ہے یا قریش میں خاندان میں سے ہے یا بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہے، ان سے تعلق نہیں ہے اس کا ایمانی رشتہ ہے اور ہر مومن سے تعلق ہے۔ المومنون اخوہ، مومن سب بھائی بھائی ہیں۔ ایک نئی قوم دنیا میں پیدا ہو رہی ہے جس کا عصبیتی رشتوں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، صرف ایمان کے رشتے ہیں جن کے نتیجے میں ایک ملت وجود میں آ رہی ہے، اور محمد رسول اللہ اس ایمانی ملت کے اول ہیں، اس کا آغاز کرنے والے اور سب سے افضل۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض روایات میں انفسہم کی بجائے انفسہم آتا ہے، اور یہ سیل نے بھی بیان کیا ہے اور حوالہ دیا ہے بیضاوی کا۔ اب دیکھیں قرآن کریم جو کھلا کھلا ایک مضمون خود پیش فرما رہا ہے، اس کی آیات کے ساتھ اس طرح کھیل کرنا کہ کسی کوئی روایت یہ بھی ملتی ہے، یہ درست نہیں ہے، بالکل قرآن کریم کے معانی کو مضمون بگاڑنے والی بات ہے۔ اور یہاں تک یہ بات عجیب ہے کہ ویری کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے، جو اسلام کا دشمن ہے وہ بھی یہ مانتا ہے، کہتا ہے میں نے خوب تحقیق کی ہے اور مجھے ایک بھی نسخہ ایسا کہیں دکھائی نہیں دیا جس میں انفسہم کی بجائے انفسہم بیان کیا گیا ہو، یعنی فے پر پیش کی بجائے زبر ڈالی ہو۔ اگر اسے انفسہم پڑھا جائے تو یہ مطلب بنے گا ان میں سے من انفسہم ایسا رسول بھیجا ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ لوگوں میں سے ہے۔ اگر مومنین کی طرف یہ ضمیر جاتی ہے تو پھر تو مذائقہ کوئی نہیں، اگرچہ درست طریق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو گزار باعث واضح طور پر جو متن ہمارے سامنے ہے وہی کافی ہے، کسی اور چیز کی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ اس طرح پھر رفتہ رفتہ شکوک کا رستے کھلتے ہیں اور یہ طریق درست نہیں۔ قرآن کریم سے وفا کا تقاضا ہے کہ ان باتوں میں نہ الجھا جائے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی روایت ہو جو اسی مضمون کو تقویت دیتی ہو جو متن میں موجود ہے۔ ان دو باتوں کا فرق ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے یہ مضمون اس حوالے سے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ جب آپ کے سامنے اس قسم کی الجھنیں آئیں تو ایک واضح کھلے روشن اصول کے تابع اپنے لیے فیصلہ کر سکیں۔ مختلف قسم کے
مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں جن میں ملتا ہے کہ یہاں پیش کے ساتھ تلاوت متن میں لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض روایتوں میں زبر کے ساتھ بھی ہے، یہاں زبر کے ساتھ لکھی گئی ہے لیکن بعض روایتوں میں زیر کے ساتھ بھی ہے، جیسا کہ خاتم النبیین کے مضمون میں بعض علماء یہ حوالہ دیتے ہیں کہ خاتم کے ساتھ ایک تے کی زیر کا حوالے بھی ملتا ہے، خاتم، اور اس پر جماعت احمدیہ نے بھی گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن اسی حد تک قابل قبول ہوں گی یہ روایتیں جس حد تک متن میں ظاہر کیے ہوئے لفظ کی مضمون کو تقویت دیتی ہوں، ان سے ٹکراتی نہ ہوں۔ جہاں ٹکرائیں گی وہاں یا وہ روایات جھوٹی یا تمہارا استنباط جھوٹا۔ اس واضح اصول کے تابع اب دوبارہ اس آیت کی طرف آتے ہیں تو انفسہم کا صرف یہ ترجمہ جائز ہے کہ مومنین کی طرف اس کی ضمیر جائے، اور مراد یہ ہو کہ مومنین میں سے جو بہترین ہیں، the noblest among them، کیونکہ انفس سے مراد نوبلز ہیں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں، بے شک اور روایتیں ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں، مگر اگر اس کا مضمون بدلا جیسا کہ مفسرین بعض بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی طرح قابل قبول نہیں۔ وہ کہتے ہیں انفسہم سے مراد قریش مکہ ہیں اور ان میں سے بھی نوبلسٹ ہاؤس۔ اب کیسا لغو مضمون بن جاتا ہے، قرآن تو محمد رسول اللہ کو اصلیتوں سے نکال کر کلیت الگ دکھا کر تمام جہانوں کے مومنین میں شامل فرما رہا ہے اور ہر زمانے کے مومنین میں شامل فرما رہا ہے، اور یہ فخر ڈھونڈ رہے ہیں مکے کے ان نعوذ باللہ من ذالک معززین سے جن پر قرآن لعنتیں ڈالتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچائے، ہر طرح کے عذاب مومنین پر وارد کیے اور خدا کی ناراضگی کا موجب بنے۔ قرآن گویا یہ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ ان شرفاء میں سے ہے۔ بس نہایت جاہلانہ خیال ہے، چاہے بزرگ مفسرین نے بھی لکھا ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض دفعہ ایک بزرگ سے بھی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے جس سے قرآن پر حرف آتا ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے کسی قیمت پر۔ جو قرآن کو عزت دیتا ہے وہی ہے جو عزت پائے گا۔ بس قطع نظر اس کے کہ کس نے کیا کہا ہے، جہاں قرآن کی عظمت اور اس کی طہارت پر حرف آتا ہو وہاں آپ کو وہ معنی قبول کرنے کی کوئی خدا کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ بس انفسہم اگر ہے تو صرف یہ معنی ہے کہ مومنین میں سے عام انفس نہیں بلکہ ان کی بہترین میں سے یہ وجود تعلق رکھتا ہے، انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ جو معنی ہیں مومنین کے تعلق میں کہ یہ عام ہوا ہے، مجھے یہ خیال تھا کہ جو میں نے وہ تفسیریں دیکھی ان میں کہیں اس عمومیت کا اس طرح ذکر نہیں، اس کا عربوں سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ساری دنیا سے ہے، اور دماغ میں انسان کے بعض دفعہ ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ تفسیر جو تھی یہ پہلی دفعہ سمجھ آئی۔ تو پھر میں نے جب دیکھا تو تفسیر سروری میں حضرت مولوی سرور شاہ صاحب نے بین یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور بہت مجھے لطف آیا۔ تفسیر سروری میں ساری تو نہیں پڑھی مگر کبھی کبھی اس کے جو حوالے سامنے آتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فہم قرآن عطا فرمایا تھا، اور بہت سی باتیں جو دیگر مفسرین نہیں پیش کر سکے حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کا ذہن اس طرف جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ ٹھیک لکھا ہے۔ اگر میں کہوں تو یہ غلط ہوتا کہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں سوچی، کیونکہ حضرت مولوی سرور شاہ صاحب سوچ چکے ہیں، لیکن مولوی سرور شاہ صاحب نے بجا لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ کسی کا اس مضمون کی طرف خیال نہیں کیا جو ہے ایک ہی مضمون قابل قبول۔ عجیب بات ہے کہ خیال نہیں کیا اس مضمون کی طرف جس کے سوا کوئی مضمون قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ عربوں کی بحث میں مبتلا رہے اس لیے وہ مومنین کا ترجمہ بھی عرب کر لیا، حالانکہ اس کا وہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بھی آج کے مومن بھی اس میں شامل ہیں، کل کے مومن بھی شامل ہوں گے،
امریکہ، افریقہ، جاپان، سب میں شامل ہیں، اور سب پر یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ رحمت للعالمین کیسے ہو گئے؟ اگر صرف عربوں پر احسان ہے کہ محمد رسول اللہ ان میں سے تھے، تو پھر رحمت للعالمین کس طرح ہو گئے؟ رحمت للعرب ہو گئے۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ شیعہ مفسرین اس سے بھی دائرے کو تنگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مومنین پر احسان سے مراد اہل بیت پر احسان ہے بس، اور کسی پر نہیں۔ اور اہل بیت صرف ان پر نہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے خون سے آگے چلے ہیں، آپ کے اولاد میں سے، یعنی بیٹی کی طرف سے آپ کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ مفسرین اس عظمت کو ابو عبد المطلب کے گھر کی طرف منسوب کرتے ہیں، ابو طالب کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہیں اصل میں شان والے لوگ جن میں سے محمد رسول اللہ تھے، اور انفس کے اوپر زور دیتے ہیں، اور کہتے ہیں انفس سے مراد معزز اور شرفاء ہیں۔ مومنین میں کہاں سے مل سکتے ہیں؟ معزز اور شریف لوگ تو کفار مکہ میں ملیں گے، اس لیے وہاں سے بات چلانی چاہیے۔ اور کہتے ہیں وہ دیکھو ہاؤس آف ابو ہاشم، ہاؤس آف عبد المطلب، ہاؤس آف ابو طالب، یہ وہ انفس ہیں جن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ انفس من المومنین، وہ مومنین کہاں سے تھے؟ ان میں سے انفس کیسا ہو گیا؟ یعنی اتنا واضح تضاد ہے آیت کے مضمون میں اور ان کے دعوی میں کہ کوئی معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس کو فوراً پہچان سکتا ہے۔ لیکن مفسرین کی عادت ہے کہ وہ نئے نقطے کوئی نظر آئیں بغیر سوچے، بعض دفعہ صرف لطف کے طور پر یہ ذوقی نقطہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ سب رائے اکٹھی کر لیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر رائے سے وہ متفق ہوں۔ اس سے بعض دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو مستشرقین ہیں انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ امام راضی کہہ دیا، یا کسی اور کی طرف حوالہ دے دیا، جلالین میں یوں لکھا ہوا ہے، واقدی نے یہ لکھا، حالانکہ وہ لوگ ہر قسم کی بعض دفعہ روایات اکٹھے کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں واقدی کو اس فن میں کمال حاصل ہے کہ زیادہ سے زیادہ امکانی روایات جو ایک مضمون سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ کھل کر بتا دیتا ہے کہ میرے نزدیک یہ قابل قبول ہے اور یہ سب باتیں قابل رد ہیں۔ اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں مستشرقین، اور جو سب سے زیادہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے ممد روایت ہو اسے اختیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں واقدی۔ بالکل یہی طریق شیعوں کا ہے۔ آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا، حوالے دیتے ہیں بعض کتب کے کہ ان سے ثابت ہو گیا، دیکھ لو ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل خطی طور پر ثابت ہو گیا۔ اسی کتاب میں اس کے رد میں زیادہ قوی حدیثیں موجود ہوتی ہیں اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جو طریق ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور تحقیق کے جو مسلمہ تقاضے ہیں ان کے خلاف ہے۔ روایات میں سے دونوں پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اگر ہم رد کرتے ہیں ایک کو تو کیوں کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، شیعہ روایات نے تو انفس کا زیادہ تر معنی وہی لیا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ روایت جو ہے یہ رول معانی میں علامہ علوسی نے پیش کی تھی کہ انفس کی بھی ایک قرات ملتی ہے۔ امام راضی نے ایک یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ یہاں اس آیت کا سیاق و سباق سے ایک تعلق ہے۔ اس پہلو سے بھی حضرت امام راضی کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نفس کی ذہنی اور قلبی روشنی عطا کی تھی۔ باقی مفسرین اس طرح سیاق و سباق کی بحث پہ نہیں پڑھتے جس طرح حضرت امام راضی بیان کرتے ہیں، اور اکثر حکمت کی بات بیان فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق سے یہ تعلق ہے کہ اس سے پہلے میں ان کے الفاظ میں بتاتا ہوں، غلول اور خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی تھی،
اس آیت میں زور ہے اس بات پر کہ سے ہے تم جانتے ہو اس کو، یعنی وہ بات جو میں پہلے عقلی دلائل کتابیں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کو رد کرتی ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ یہی مضمون اس آیت میں ہے کہ محمد رسول اللہ کو دیکھو، تم لوگوں میں سے تھا اور تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو، پھر اس کا بددیانتی یا خیانت کا تصور بھی کیسے تم اس کی طرف منسوخ کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد نعمت کا ذکر فرمایا کہ خائن تو بہت ہی نقصان کا موجب بنا کرتا ہے، تمہارا سردار تو ایسا ہے جو تم پر سراسر احسان ہی احسان ہے۔ من اللہ میں یہ مزید بات پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، اس رسول کو جس کو جانتے ہو کیسا امین تھا اور امین ہے، اس کی طرف ایسے بیہودہ خیالات منسوخ کرتے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو سراسر تم پر احسان ہے۔ ایسا رسول ہے حقیقت میں جو قوموں کے لیے شرف کا موجب بنتا ہے اور اس پر اس قسم کے ناپاک الزام کا کوئی حق نہیں ملتا۔ اب آیات کے سیاق و سباق کے لحاظ سے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت یہاں پہلے سے کیا تعلق رکھتی ہے۔ یہ پہلے دو درجے میں کل بیان کر چکا ہوں۔ پہلے تھا ما کان لنبی ان یغل، کہ کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی خیانت کرے۔ اس میں محمد رسول اللہ کی تخصیص نہیں بلکہ نبوت کے منصب کے خلاف بات ہے۔ اس لیے جب ادنا نبی بھی خیانت سے مبرہ ہیں تو نبیوں کا سردار کیسے خیانت میں ملوث ہو سکتا ہے؟ یہ مضمون ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ دلیل ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے حق میں۔ پھر دوسری آیت آئی افمن اتبع رضوان اللہ ہے، تم نے دیکھا عمر بھر تو یہ اللہ کی رضا جوئی کرتا رہا ہے، اس کو چادر ہی ایک چاہیے تھی، وہ بھی اس کپڑے کی جو منع کر چکا ہے، اور پہن کے پھرتا کیسے باہر؟ ایک طرف یہ مشہور کر دیا کہ چوری ہو گئی، دوسری طرف چادر لے کے نکلتے، یا وہ تو جبہ کہتے ہیں، تو جبہ پہن کے کہیں نکلنا تو تھا، تم پہچان نہ لیتے؟ یعنی ایسی جاہلانہ بات ہے، اس کو قرآن کریم اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس پہ تفصیل سے بات کرے۔ لیکن اصولی باتیں جو کلیتاً ہر قسم کے الزام کو دھتکار رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے اس کی تو رضوان باری تعالیٰ کی جستجو میں زندگی کٹی، اس کو کیسے تم ان لوگوں میں ملاتے ہو جو خدا کی ناراضگی لے کر لوٹا کرتے ہیں؟ وہ بھی کئی درجوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور خدا کی رضا جوئی کرنے والے بھی بڑے مختلف مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان میں یہ سر فہرست ہے، خاتم النبیین ہے۔ تو جو پاک لوگوں میں رضا جوئی حاصل کرنے والے لوگوں میں خدا کے نزدیک سب سے بلند مرتبے پر فائز ہو، اس پر ایک دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں والا ایک گھٹیا الزام تم لگا رہے ہو۔ کوئی اس بات کا کسی قسم کا کسی پہلو سے جواز دکھائی نہیں دیتا۔ پھر فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ کہتے ہیں تم اس بات کو بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے تم پر اس رسول کے ذریعے ایک خاص احسان فرمایا ہے۔ پہلے رسول تو تعلیم میں کتاب و حکمت کے ذریعے تزکیہ کرتے تھے، اس کا وجود پاک کرنے والا ہے، بس جس کا وجود پاک کرنے والا ہو اس پر یہ الزام نعوذ باللہ من ذالک، اس کا تو کوئی یعنی کسی پہلو سے دور نزدیک کے کسی پہلو سے بھی ایک ادنا بھی جواز نہیں ہے۔
پھر اپنے محسن پر تم ایسی باتیں کرتے ہو. کتنا بڑا احسان ہے کہ خدا نے تم لوگوں کی طرف، اے مومنو، اے محمد رسول اللہ کے زمانے کے مومنین، تم پر احسان فرمایا کہ ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جس کو تمہاری طرف منسوب کر دیا، یہ تمہارا رسول ہے. جبکہ پہلے انبیاء ترستے رہے کہ ہم ان میں سے ہوں جو محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. اسی مضمون کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی اور خدا سے تمنا کی کہ اے، جب پتہ لگا مقام محمد آپ پر روشن فرمایا گیا کسی حد تک، جس حد تک سمجھ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا اے خدا مجھے اس کی امت کا رسول بنا دے. یعنی یہ حضرت موسیٰ کو بھی پتہ تھا کہ اس امت میں کوئی رسول آنے والا ہے، مجھے اس کی امت کا رسول بنا دے. اس کا جواب خدا یہ نہیں دیتا. حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ مختلف ہوں گے مگر مضمون بیان ہی وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. خدا یہ نہیں جواب دیتا کہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اس کی امت میں تو رسول آنا ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں ویسے کیسے بنا دوں. فرمایا نہیں، اس کی امت، ان کا رسول انہی میں سے ہوگا. منہم، تم ان میں سے نہیں ہو، تمہیں کیسے بنایا جائے. تو حضرت موسیٰ رسالت چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ عرض کریں گے پھر کہ مجھے اس کے مومنین میں سے بنا دے، ان لوگوں میں سے بنا دے جو اس کے امتی ہے، اس امت میں شامل فرما دے. اللہ فرماتا ہے تو پہلے ہو، وہ بعد میں آئیں گے، یہ ممکن نہیں. یعنی محمد رسول اللہ کا زمانی آغاز جب تک شروع نہیں ہوتا، اس وقت سے پہلے کے مومنین آپ کی امت میں شمار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، ایمان کے تقاضے بلند ہو گئے ہیں، اور تزکیہ کا مضمون ایک نئی شان سے ایک نئی منزل میں داخل ہو چکا ہے. وہاں پہلے تزکیہ ہوگا، پھر تعلیم کتاب اور حکمت کتاب ہوگی. تو فرماتا ہے کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ تم مومنین، جو محمد کے مومنین ہو، جو محمد رسول اللہ کے زمانے کے بعد کے آنے والے ہو، ان کی طرف منسوخ فرما دیا کہ ان میں سے ہی ہے. بڑی بے حیائی ہے کہ اس اتنے بڑے محسن کے متعلق ایسی ادنا بات سوچ رہے ہو. دراصل یہ مومنین کی طرف کو تنبیہ ہے، مگر اشارہ منافقین کی طرف ہے. مومنین کو سمجھایا گیا ہے کہ ناپاک خیال کے قریب بھی نہ پھٹکنا، اور مومنین شامل نہیں ہوا کرتے تھے. کسی ایک بدبخت کی بات ہوتی تھی، اس کو اٹھا کر یہ پھیلا دیتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جو مومنین تھے ان کی بالکل مختلف شان تھی. چنانچہ ایک دفعہ جنگ، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے لوٹ رہے تھے مدینے کی طرف فتح مکہ کے بعد کچھ عرصہ قیام فرما کر، تو جو کچھ اس وقت تک مال غنیمت ہاتھ آیا تھا یا پہلی جنگوں میں بھی جو کچھ ملا تھا، آپ نے جاتے ہوئے تمام تر مہاجرین میں تقسیم کر دیا. اور انصار کے ایک شخص نے، جس کے متعلق نقشہ بھی بڑا بھیانک سا ہے کہ بڑی مکروہ صورت اور ایک منافق مزاج کا آدمی تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ خون تو ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور مال و دولت اپنے عزیزوں کو دے دیا. اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے انصار سنو، تم نے یہ کہا ہے. جب یہ فرمایا تو اس طرح ان کی حالت ظاہر ہوئی جیسے بکریاں ذبح ہو رہے، اور روتے جاتے تھے اور کہتے یا رسول اللہ ہم نے نہیں کہا، ہم میں سے کسی بدبخت نے کہا ہے. لیکن آپ ان کی بات سن کر اس کو نظر انداز فرماتے اور یہ کہتے تھے، ساتھ فرمایا کہ دیکھو تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے اس رسول نے بھیڑ بکریاں اور دنیا کے اموال تو اپنے ان رشتہ داروں کو دے دیے اور خود مدینے والوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا اور اپنے گھروں کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنے شہر کی کوئی پرواہ نہ کی. یہ بھی تو سوچ سکتے تھے. یہ بات جب بیان فرمائی تو راوی کہتے ہیں کہ اس طرح صحابہ کی، خاص طور پہ انصار کی حالت تھی کہ وہ دیکھی نہیں جا سکتی، بیان کے لائق نہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا.
یہ ہے شان ان مومنین کی جن کے متعلق یہ دشمنان اسلام خواہ باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں زبانیں دراز کرتے اور بڑھ بڑھ کے حملے کرتے. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ ان مومنین میں سے تھے جو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے. بس یہاں مومنین کو متہم نہیں کیا جا رہا, یہ دماغ سے خیال نکال دیں کہ یہاں مومنین کو کہہ کر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. مومنین کو ان سے پاک کر کے الگ دکھایا جا رہا ہے. مومنین مطلب ہے سوچ بھی نہیں سکتے. جہاں تک مومنین کا تعلق ہے ان کو پتہ ہے محمد رسول اللہ کا اللہ کا احسان ہے ان پر. محمد کو ان کے اندر سے پیدا کیا, انہی میں شامل کر دیا, ان کے ذکر میں محمد کا ذکر چلا دیا. اتنا بڑا احسان ہے, وہ کیسے سوچ سکتے ہیں ان باتوں کو. اس لیے اگر کوئی سوچتا ہے تو یقیناً وہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو منافقین کا اور مکروہ باتیں سوچنے والوں کا گروہ ہے. اب تفسیر کے دوسرے حصوں کی طرف آتا ہوں. اسماعیل کا نام اسرائیل نہیں تھا, اسحاق کا نام اسرائیل تھا. یہ کس سے بنا کے دیا جائے؟ وہ جو مرضی کہیں. اسرائیل جب ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل تو بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دو الگ الگ ہیں بالکل. پتہ نہیں کہ دماغ میں کیا سوچی ہے, کسی حوالے میں یہ نکلتا ہوگا. مگر اسرائیل سے مراد بائبل میں واضح طور پر حضرت اسحاق ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے, اور جن کا اسرائیل سے مراد اصل میں پہلوان ہے. ان کے متعلق بائبل میں آتا ہے کہ ساری رات خدا سے کشتی کی تھی اور کشتی میں ہارے نہیں اللہ سے, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ پہلوان ہے جس سے ان کا نام اسرائیل پڑا. اور بنو اسرائیل سے مراد حضرت اسحاق اور آپ کی اولاد ہے, یعنی حضرت اسحاق کی اولاد ہے. وہ خود تو اسرائیل تھے, آپ کی اولاد اسرائیل ہے. اب انہوں نے کوئی روایت بھیجی ہے پیدائش باب 35 کہ اسماعیل کا نام اسرائیل تھا. یہ پتہ نہیں کون سی بحث ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. یہ مسلمہ بات ہے, ایک حقیقت ہے کہ جب ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں تو بنی اسماعیل سے الگ ان کو دیکھتے ہیں, اور جب کہتے ہیں ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کیا تو وہاں بنی اسماعیل کی بات شروع ہو جاتی ہے, اور حضرت محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے بھائیوں میں سے, یعنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے. وہ آیت جو میں نے کل پڑھی تھی شاید اس میں پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی تھی. کہتے ہیں کلا انا مئی ربی سیہدین, یہ لفظ ہیں. ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا ہو. یہ یاد رکھ لیں. کل جو میں نے ایک آیت کی طرف حوالہ دیا تھا موسیٰ کے متعلق, تو کسی نے بہت اچھا کیا ہے, جرمنی سے حافظ محمد سلیمان صاحب نے آخن سے لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کی درستی کروا دیں. وہ یادداشت میں غلطی بعض ہو جاتی ہے. اصل قرآن کریم کے الفاظ ہیں کلا انا مئی ربی سیہدین. ایسے موقع پر اصل میں فوراً قرآن کریم دیکھ لیا کریں اسی وقت, اور تاکہ بجائے اس کے کہ کل یا پرسوں کی درستی ہو فوراً درستی ہو جائے کرے. اچھا, اب دیکھتے ہیں ہم دوسرے مفسرین کی بات. بیل نے ایک کامنٹری کی ہے. اب بتائیں اگر میں اس کو گدھا نہ کہوں تو کیا کہوں. کہتا ہے اس ورس سے ثابت ہو گیا کہ the Muslims have not yet been quite forgiven. اللہ تعالیٰ احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ کبھی کسی قوم پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا جیسا تم پر کیا ہے. اور کہتا ہے صاف پتہ لگا کہ Muslims are not yet forgiven, not quite forgiven. اب دوسری بات میں بیان کر دوں یہاں. کل میں نے غلطی سے توبہ کر لی تھی. وہ ایک خاتون نے مجھے لکھا تھا کہ آپ زیادہ سخت لفظ بول جاتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں. تو اصولاً تو یہ بات درست ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے, اور خواہ کیسا ہی کسی کے جذبات کو کچلا جائے, حتی المقدور
زبان سے کوئی سخت بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن جہاں عشق کے مضامین ہوں وہاں بے اختیاری ہو جاتی ہے، اور جہاں جہاں بھی میرے منہ سے سخت لفظ نکلے ہیں بے انتہا اچانک کچلے ہوئے آدمی کے دل سے جس طرح بات نکلتی ہے، کسی کے پاؤں میں کارن ہو، اس کو کسی کا پاؤں پڑے تو یہ نہیں دیکھتا کہ ابا کا پڑا ہے کہ امی کا، وہ پہلا دھکا ہی ملتا ہے اس کو، بے اختیار ہوتا ہے، بعد میں کہتا ہے او معاف کرنا آپ تھے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کو دھکا دے دیا تھا۔ تو یہاں تو دشمن نے ارادتاً پاؤں کچلنے کے لیے پاؤں رکھا ہے، اور پاؤں کچلنے کے لیے نہیں، دل کچلنے کے لیے دل پر قدم رکھا ہے۔ اس کو اگر دھکا دے دے کوئی آدمی تو کسی دوسرے کی دل آزاری ہو جائے کہ وہ یہ تو بڑی سختی ہو گئی، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ ایک احتجاج وہ آیا تھا اور واپس آ کے رات گئے تک دوسرے احتجاج ملنے شروع ہوئے، جو سب متفق تھے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے، خدا کے واسطے جس طرح آپ دیتے ہیں اسی طرح درس جاری رکھیں، آپ کا ایک قدرتی رد عمل ہے جو جس طرح ظاہر ہو ہمیں منظور ہے، اور آپ جب کوئی سخت کلامی کرتے ہیں تو ہم سب کے دل کی آواز ہوتی ہے، ہمیں زبان دیتے ہیں، تو کسی اور کا کیا حق ہے کہ وہ ہماری زبان نوچ لے؟ اس لیے آپ ہماری زبان بنے رہیں اور اسی طرح بات کریں جیسے دل سے آپ کی آواز اٹھتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا وہ بچپن میں ہم کھیلتے ہوئے تھو ماری کیا کرتے تھے، یعنی کوئی کھیل میں کوئی بات پہلے طے ہوئی اور آدمی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں تھی تو تھو ماری کر دیتا ہے، تو میری تھو ماری، وہ خاتون اپنا مشورہ اپنے گھر رکھیں اور باقی ساری جماعت نے جس بات کا اظہار کیا میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا، اور آپ بھی اس میں تھے، اس لیے ان کے جزاک اللہ میں جو خاص شوقت دی نا وہ اس وجہ سے ہے کہ احتجاج کرنے والوں میں عبید اللہ صاحب علیم بھی شامل تھے، باقاعدہ رات ملاقات کا وقت لے کر آئے اور کہا کہ بس یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرے یہ کہ جو ان لوگوں نے بغض کا اظہار کیا وہ اس سے بہت زیادہ ہے، حقیقت میں چند باتیں ہم بیان کر دیتے ہیں، جو باتیں نہیں بیان کرتے یا کر سکتے، اتنے ظالمانہ حملے ہیں قرآن اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر شیعوں کی طرف سے کہ بعض جگہ وہ الفاظ برداشت ہی نہیں ہو سکتے اور ان کو زبان پر لانا ہی ممکن نہیں انسان کے لیے۔ جس طرح حضرت عمر کے اوپر تبرہ کیا گیا ہے، حضرت ابوبکر پر تبرہ کیا گیا ہے، ان کے اوپر جس طرح نعوذ باللہ من ذالک لعنتیں ڈالی گئی ہیں، ان کی تصویریں بڑی خوفناک بنا کر دکھائی گئی ہیں، یہ ایسے امور ہیں جن کا ذکر ایسی مجلسوں میں یہ بھی نہیں دیتا کہ ان کو کھل کر بیان کیا جائے، اشارتاً ذکر ٹھیک ہے، تو وہ جس نے پڑھا وہ اس کے دل تو کچلا ہوا ہے، اس کے سے ایک بات نکل جائے تو کیا ہے، کبھی اللہ معاف فرمائے گا، لیکن بے اختیاری کا حال ہے۔ ایک شعر ہے الٹ مضمون کا، وہ یہ ہے کہ اس میں لفظ بدلنا پڑے گا لیکن ہے دلچسپ کہ مقدور بھر تو ضبط کروں پر کیا ہے آگے، پر کیا ہے آگے لفظ ایک مجھے یاد تھا بھول گیا ہے، منہ سے نکل ہی جائے ہے ایک بات پیار کی، مقدور بھر تو ضبط کروں ہوں پر کیا کروں نہیں ہے، کچھ اور لفظ ہے کہ میں وعدے پہ قائم ہوں، ضبط کرتا ہوں مقدور بھر، لیکن کبھی بے اختیاری میں پیار کی بات نکل ہی جاتی ہے، تو احتجاج کا کلمہ بے اختیار نکل ہی جاتا ہے، کبھی جذبات پر جو اختیار ہے اس کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ ایک اس مضمون کو ایک اور شاعر نے یوں بیان کیا ہے جو یعنی اس مضمون سے براہ راست تعلق میں کہ روکے ہوئے ہیں ضبط و تحمل کی قوتیں، رگ رگ پھڑک رہی ہے دل ناصبور کی، تو جو کچھ میں نے کہا ہے وہ روکے روکے کہا ہے، جو اندر رگ پھڑک رہی ہوتی ہے اس کا پورا بیان نہیں کرتا، اس لیے جو کل کہا تھا وہ ٹیپیں اسی طرح رہیں گی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ساری جماعت کو میں جنہوں نے احتجاج بعد میں بھی کرنے ہیں، کچھ رستے میں ہوں گے، ان کو میں تسلی دلا رہا ہوں۔ اب سنیے وہ باتیں جو دل کہنے کو نہیں چاہتا مگر کرنی پڑتی ہیں۔ The Holy Quran version of the Ahlul Bayt، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف منسوب کرنا ان باتوں کو بڑا ظلم ہے، اور تو یہی بڑی تکلیف دیکھتے ہی دل کو غصہ آ جاتا ہے
کہ تم کون ہو اہل البیت کے دل کی باتیں کرنے والے اور اہل بیت کے قرآن فہم کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم ہیں نمائندہ ان کے اور ہم بتاتے ہیں اہل بیت کی سوچ کیا ہے ان باتوں میں، اور بالکل جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے پویا صاحب کی کامنٹری، آغا حاجی مرزا مہدی پویا یزدی 1988 پبلشرز تحریک ترسیل قرآن انکارپوریٹڈ سورہ آل عمران 165۔ اس کا ترجمہ ہے، ہاں اس کا عنوان انہوں نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا 157 سے 172 تک اکٹھا تبصرہ کیا ہے انہوں نے، اور اس مضمون کا عنوان یہ رکھا ہے دا فیتھفل آئیڈینٹیفائڈ فرام دا ہپوکریٹس ایٹ دا بیٹل آف احد، کہ احد کے میدان میں، احد کی جنگ کے دوران مومن غیر مومنوں سے الگ کر کے امتیازی شان کے ساتھ دکھا دیے گئے، اور اس تقسیم کے وقت ایک طرف حضرت علی رہ گئے اور باقی طرف سب دوسرے چلے گئے۔ تمام صحابہ جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ منافقین کی صف میں جا کھڑے ہوئے اور حضرت علی اکیلے ایک طرف رہ گئے۔ یہ ہے جو مضمون کا عنوان باندھا گیا ہے۔ اب اس پر سنیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، Indeed God hath conferred his favor upon the believers when he raised up an apostle Muhammad among them from their own selves, to rehearse unto them his signs and to purify them, see footnote, and to teach them the book Quran and wisdom, though before this they were in manifest error. Footnote. آیت میں جو باتیں ہیں ترجمہ اس میں وہ فٹ نوٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو سمجھو گے تو فٹ نوٹ پڑھو گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ کہتا ہے اہل البیت ناٹ انکلوڈیڈ فار دے ور پیوریفائڈ بائی گاڈ ہمسیلف۔ کہتا ہے یہاں جو فرمایا ہے کہ خدا نے ایک رسول مبعوث کیا جو مومنین ہی میں سے تھا، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ کہتا ہے یہاں غلطی سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ اہل بیت بھی محمد رسول اللہ کے زیر احسان ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں محمد کا، ان کا خدا نے براہ راست تزکیہ کیا ہے، اس لیے اہل البیت ایگزمپٹڈ۔ اس آیت سے جب ایگزمپٹ ہوں گے تو مومنین سے بھی تو ایگزمپٹ ہو جائیں گے، یہ نہیں سوچا انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین میں سے محمد رسول اللہ ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، تو مومنین میں اگر شامل ہیں تو تزکیہ کے نیچے آپ ہی آ جائیں گے، اگر نہیں تو مومنوں کی فہرست ہی باہر نکل جائیں گے۔ مگر وہ اس کا یہ جواب دے دیں گے کہ مومنین میں سے ایک استثناء کیا گیا ہے، اگرچہ اس آیت نے کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ استثناء کا حق بھی شیعہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے استثناء نہ فرمایا ہو اور جہاں استثناء بیان کرنے کا موقع ہے وہاں کوئی بھی استثناء بیان نہ کیا ہو، تو شیعہ کہتے ہیں ہمیں حق ہے کہ جس طرح ہم اہل بیت کی نمائندگی کرتے ہیں خدا کی بھی نمائندگی کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہاں استثناء موجود ہے اگرچہ مذکور نہ ہو۔ یہ آیت اس کی مثال ہے، اور ایک اور آیت اس کی مثال یہ ہے، اس بات کی مثال ہے جس میں وہ شیعہ مفسر احمدیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ آیت کہاں گئی؟ وہ جو آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس آیت پر بحث کرتے ہوئے شیعہ مفسر جن کی یہی ذہنیت ہے، میر احمد علی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ تو ثابت ہے، واضح طور پر ہے کہ محمد رسول اللہ سے پہلے تمام انبیاء گزر چکے یعنی مر چکے ہیں، یہ بات مانتا ہے۔ لیکن احمدی مفسرین کی عقلیں دیکھو کہ وہ اس میں استثناء نہیں مانتے، جبکہ عیسیٰ کا واضح استثناء موجود ہے، اور وہ کہاں ہے اس کا ذکر نہیں، اور اس بات کا چونکہ اس بات کی کوئی دلیل پاس نہیں ہے کہ استثناء ہے، اس لیے کہتے ہیں احمدی اس لیے استثناء نہیں مانتے کہ ان کے نزدیک
اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی کو غیر طبی عمر تک زندہ رکھ سکے. اب جہالت کی حد ہے. ہم کب یہ کہتے ہیں, کب کسی احمدی مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ ان کو عادت ہے جھوٹ دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ہم اس لیے نہیں مانتے کہ جس نے بیان فرمایا وہ استثناء کرتا. تم کون ہوتے ہو استثناء کرنے والے اس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی استثناء نہیں رکھا. ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. اور یہ اتنا ماننا پڑا ہے اس مفسر کو کہ الرسل میں سارے رسول داخل ہیں. کہتے سب رسول داخل مانتے ہیں, لیکن استثناء کا چونکہ جواز کوئی نہیں, اس لیے احمدیوں پر ایک غلط بات منسوب کر دی اور دلیل کا رخ موڑ دیا, کیونکہ اس بات کو پھر مسلمان قبول نہیں کریں گے. کہتے ہیں احمدی اس لیے نہیں مانتے کہ خدا کو قادر مطلق نہیں سمجھتے. احمدی خدا کو قادر مطلق سمجھتے ہیں اور اس بات پر بھی قادر سمجھتے ہیں کہ جہاں استثناء بیان کرنا ہو وہاں استثناء بیان فرما دیا کرے. اور تمہیں قادر مطلق نہیں سمجھتے کہ جہاں اللہ نے استثناء بیان نہ کیا ہو وہاں تم قادر مطلق بن کر اس کی طرف سے استثناء بیان کر دیا کرو. یہ ویسی ہی مثال ہے اس آیت میں بھی. کہتے ہیں کہ یہاں اہل بیت مراد نہیں ہیں. اہل بیت ان مومنین میں شامل نہیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, کیونکہ اہل بیت کو تو خود خدا نے پاک کیا تھا اور خود پاک کرنا تھا. محمد رسول اللہ کو ان پر کیا احسان ہے؟ اب ایک اور بات سوچئے, جنگ احد میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ علی کے سوا باقی سارے تو منافق ثابت ہو گئے نا. ایک علی تھا, اس کو بھی محمد رسول اللہ نے پاک نہیں کیا, وہ بھی ہاتھ سے گیا. پیچھے کیا چھوڑا؟ جہاں تک محمد رسول اللہ کا تعلق ہے, اس خبیث عقیدے کے مطابق وہ سب سے بڑا پاک کرنے والا وجود ایک بھی وجود کو پاک نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے نزدیک اہل بیت کے سوا کوئی پاک رہا ہی نہیں. جو محمد کے سپرد کام تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں ایسا ناکام رہا کہ کبھی کوئی نبی اس طرح ناکام نہیں ہوا. اور جو چند پاک مل گئے وہ پاک وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے خود کر لیا. انہوں نے کہا محمد رسول اللہ تمہیں نے بھیجا تھا تزکیہ کرے, اور نعوذ باللہ غلطی سے میں کہہ بھی بیٹھا ہوں کہ تزکیہ کرتا ہے. لیکن جنگ احد نے تو ثابت کر دیا کہ بالکل غلط خیال تھا. نہ تو نے تزکیہ کیا نہ ہم نے صحیح سمجھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے. جو ایک آدمی پاک نکلا وہ تو تیرا پاک کیا ہوا ہے ہی نہیں, وہ تو ہم نے براہ راست پاک کیا تھا. اور اہل بیت دوسرے بھی سارے اللہ نے براہ راست پاک کیے, تو حضرت محمد رسول اللہ کے کھاتے میں کیا رہ گیا باقی؟ نعوذ باللہ من ذالک, منافقین کے سوا اور کون رہے؟ اور یہ ہے نبیوں کا سردار, خاتم النبیین, رحمت للعالمین, تمام نبیوں سے بالا اور افضل, اور ایسا کہ نبی اس کی غلامی میں فخر کرے, وہ اپنی نبوتوں کو الگ پھینکنے پر آمادہ ہوں اور کہیں کہ اے خدا ہمیں ان کی امت میں سے بنا دے. کس امت میں سے؟ منافقین کی امت میں سے. یہ موسیٰ کی دعا تھی. اتنا ناپاک حملہ ہے کہ مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں, عقل ہی کوئی نہیں. پاکستان میں بیٹھے احمدیوں کے متعلق فتوے دیے جا رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ محمد رسول اللہ کے اشاق میں احمدیت نے جو اشاق پیدا کی اس کی شان کے نکال کے بھی دکھاؤ اور کہیں سے. ساری دنیا میں محمد رسول اللہ کے عشق میں اور اللہ کی اطاعت میں اور خدا کی محبت میں یہ سارے کام جاری ہیں جو احمدیت کی طرف سے چل رہے ہیں دنیا بھر میں. محمد رسول اللہ کے عشق میں نے پہلے کہہ دیا, پہلے یوں کہنا چاہیے اللہ کے عشق میں اور اس کے محبوب محمد رسول اللہ کے عشق میں یہ سارے کام جاری ہیں. ان کے متعلق تو ظلم یہ ہے کہ اگر یہ محمد رسول اللہ کی حقانیت کا اعلان کر دیں تو ان پر پاکستان میں فتوے دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے محمد رسول اللہ کی, ان کو سچا کہہ دیا, اور ان کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا, یعنی یہ مرتد نہیں, یہاں حد کے رسول کرنے والے کی سزا موت کے سوا اور کچھ نہیں, اس لیے ان کو تختہ دار پر چڑھا دو. حال ہی میں اب تک 112
آدمیوں کے خلاف محمد رسول اللہ کی تائید میں کلمات کہنے کے جرم میں موت کی سزا کے مقدمے درج کیے جا چکے ہیں. 120 112 120. اور یہ تو وقت ہر روز بڑھ رہا ہے یہ معاملہ. اور ان لوگوں کو جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قرآن کی تلاوت سے روکا جا رہا ہے. ان کے ہاتھوں سے قرآن چھین کے لے لیے گئے ہیں. وہ روزے دار یہ بھی مجاز نہیں کہ قرآن پڑھیں، جبکہ ساری دنیا میں دشمن عیسائی ہندو سکھ ہر قسم کے مذہب کے آدمی کے لیے کوئی اختیار ہے وہ قرآن پڑھے جہاں مرضی بیٹھ کے پڑھے. یہ جو دشمنی ہے یہ آج تک تاریخ عالم میں ایسی جہالت کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی. عصبیت اپنی انتہا کو پہنچی ہے اور اتنے پاگل ہوئے ہیں لوگ. یہ ملا جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے اس کی شان اب سمجھ آئی ہے کہ کیوں اس کی شان میں خدا تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ شر من تحت عظیم السماء ہے، کہ آسمان کی جلد کے نیچے بدترین مخلوق ہے. اس سے زیادہ بدترین مخلوق کا تصور اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن محمد رسول اللہ کی تائید کرو اور تمہیں غصہ آ جائے، محمد رسول اللہ کو سچا کہو اور تمہیں غصہ آ جائے. اگر تم دشمن اسلام ہوتے اور جیسا کہ ہو ظاہر کر رہے ہو تو پھر یہ ٹھیک تھا. بلال پر غصہ آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیوں کرتا ہے، مگر کفار کو آتا تھا، مومنوں کو تو نہیں آیا کرتا تھا. تو یہ مضمون بہرحال آج تو ختم نہیں ہو سکے گا، کل انشاءاللہ ختم کریں گے. کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم. ختم ہو گیا. خدا حافظ.